أشهد أن لا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پھل لایا جاتا، جب نیانا پکتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا تو آپ یہ فرمایا کرتے، اللہم بارک لنا فی مدینتنا وفی ثمارنا وفی مدنا وفی صاعنا برکتا مع برکت ثم يعطيه اصغر من يحضره من الولدان۔ جو نیا پھل آتا صحابہ اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کرتے، آپ دعا کیا کرتے؟ اے اللہ ہمارے شہر مدینے میں بھی برکت فرما، اس کے پھلوں میں برکت فرما، اس کے مد اور صاع پیمانوں میں برکت فرما، اور صرف ایک نہیں، برکتن مع برکہ، برکت پہ برکت نازل فرما۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلیکشن دیکھیے، پھل تو اللہ کے رسول کے پاس آتا، لیکن آپ جو بچوں میں سب سے چھوٹا ہوتا پہلے اسے دے دیتے۔ آج ہم کیا کرتے؟ مہمان جب آ جائے تو اگلے 6 گھنٹے تک بچوں پہ پابندی ہے کہ وہ کچھ کھا نہیں سکیں گے۔ کس وجہ سے بھلا؟ مہمان نہ کچھ کہے۔ مہمان کہہ دے گا تو پھر کیا ہوگا؟ کیا کسی کی وجہ سے اللہ کے رسول کی سنت کو ترک کر دینا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کس انداز سے اپنائیت کے پہلو پیش کرتے، یہ بھی سیرت ہے۔ جب بھی کوئی بچہ نظر آتا، آپ جا رہے ہوتے، بچے بھی کھیل رہے ہوتے، آپ ان کو بھی سلام کرتے۔ اگر بچہ قریب ہوتا تو آپ برک علی، برکت کی دعا کرتے۔ مسح رأسہ، سر پہ پیار دیتے، اور صحابی کہتے ہیں بسا اوقات کندھوں کو تھپ تھپا دیتے، اور دوسرے صحابی بیان کرتے ہیں کہ آپ اپنائیت کو پیدا کرتے کیسے؟ آپ چھوٹے بچوں کے رخساروں کو تھپ تھپاتے۔ اور صحابی تو یہ کہہ رہے ہیں ظہر کی نماز پہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے، ہم نے استقبال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَجَعَلَ يَمْسَحُ خَدَّيَيْ أَحَدِهِمْ وَاحِدًا وَاحِدًا، وہ جتنے بچے تھے وہاں کھڑے استقبال کے لیے، سلام کرنے کے لیے، سب کو آپ نے پیار دیا اور رخسار تھپ تھپائے۔ اور صحابی کہتے ہیں آج تک میرے رخسار سے وہ خوشبو نہیں گئی جو آپ کے ہاتھ کی وجہ سے آ رہی ہے، کہ انما اخرج من جؤنۃ عطار، یوں لگتا ہے کہ آپ نے خوشبو کے مرتبان سے وہ ہاتھ نکال کے میرے چہرے پہ لگا دیا۔